لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ زکوٰۃ کی فرضیت کے حوالے سے چند باتیں ہم نے کل سیکھی تھی۔ زکوٰۃ ہی کے چند اور مسائل آج ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے۔ ذاتی استعمال کے زیورات ان کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی تقریباً 12 احادیث مبارکہ ایسی ہیں جس میں واضح طور پر آپ نے حکم دیا۔ آپ کی بارگاہ میں ایک عورت اپنی بیٹی کو لے کر آئی، اس نے سونے کے کنگن پہن رکھے تھے، اس کے ذاتی استعمال کے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو اس نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ، میں اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی، یہ میرے ذاتی استعمال کے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی وجہ سے تمہیں عذاب میں مبتلا کرے؟ تو انہوں نے عرض کی نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اس کی زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ تو انہوں نے وہ کنگن صدقہ کر دیے۔ اس مضمون کی بہت ساری احادیث مبارکہ ہیں جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ زیورات چاہے ذاتی استعمال کے ہی کیوں نہ ہوں، ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ بعض کمیونٹی، بعض ایسی NGOs ہوتی ہیں جو زکوٰۃ فنڈ اکٹھا کرتی ہیں، کیا اس میں سے زکوٰۃ فنڈ جو وہ جمع کرتی ہیں اس میں سے قرض دینا جائز ہے یا نہیں؟ تو میں نے کل بھی کہا تھا کہ انما الصدقات للفقراء میں جو لام تملیک ہے یہ ملکیت کے لیے شرط ہے، اور قرض کے اندر بندے کو مالک نہیں بنایا جاتا بلکہ وہ قرض قابل واپسی ہوتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کی رقم بطور قرض دینا جائز نہیں، بلکہ زکوٰۃ کی رقم جس کو بھی دی جائے گی اسے کما حق ہو مکمل طور پر اس کا مالک بنانا ضروری ہے۔ اگر آپ نے اس انداز سے ادا کی کہ اس کے بدلے میں آپ نے کوئی کام لیا اس سے معاوضے کے طور پر، تب بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، اور اگر آپ نے بطور قرض حسنہ زکوٰۃ کی رقم ادا کی تب بھی آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ اس انداز سے زکوٰۃ ادا کرنا کہ آپ کے اپنے ذاتی جو اس میں سے مصارف ہیں وہ ختم ہو جائیں، وہ بندہ مکمل طور پر آزاد ہو خرچ کرنے کے حوالے سے۔ بالکل اسی طرح جو بینک ہے وہ زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں، تو کیا وہ ان کی کاٹی ہوئی زکوٰۃ جائز ہے؟ اگر انہوں نے آپ کی اجازت سے زکوٰۃ کاٹ لی ہے تو ایسی زکوٰۃ جائز ہے، لیکن ہمارے ہاں جو پریکٹس ہے اس میں جس بندے کی زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے اسے کوئی خبر نہیں ہوتی کہ وہ خرچ کہاں ہو رہی ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ ایک بینک کے اندر کھربوں روپے پڑے ہوتے ہیں، اگر 1 کھرب روپیہ بھی کسی بینک کے اندر پڑا ہوا ہے اس کی زکوٰۃ 2.5 ارب روپے بنتی ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اس علاقے میں 2.5 ارب روپے غریبوں میں تقسیم کیے جائیں تو وہاں کوئی بیکاری رہ سکتا ہے؟ قطعی طور پر نہیں رہ سکتا۔ اس لیے ہمارے جو معاشی نظام کے اندر خامیاں ہیں
اس میں ایک بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کاٹی ضرور جاتی ہے بڑی پابندی کے ساتھ، لیکن اس کا آگے مصرف کیا ہوتا ہے یہ پوشیدہ رہتا ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کی جائے کہ اپنے ہاتھوں سے آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ مسجد کے اندر دینا یہ جائز نہیں ہے۔ کوئی مسئلہ پوچھ رہا تھا کہ مسجد کا جو بل ہے وہ لاکھوں روپے آتا ہے، تو امام صاحب نے کہا ہے کہ زکوٰۃ کی جو رقم ہے اس دفعہ وہ جمع کی جائے تاکہ مسجد کے بل دیے جائیں۔ ایسا کرنا قطعی طور پہ جائز نہیں، اس لیے کہ اس میں بھی تملیک نہیں ہوتی۔ اگر مسجد میں زکوٰۃ کی رقم آپ دینا شروع کریں گے تو غریب رہ جائیں گے، اور اسی طرح جو ویلفیئر سوسائٹیاں ہیں وہ اگر زکوٰۃ جمع کر کے گلی بنواتی ہے، کوئی پل بنواتی ہے، کوئی ندی نالا بنواتی ہے، تو بھی زکوٰۃ کی رقم اکٹھی کرنا ان کے لیے جائز نہیں، اس لیے کہ جس کو انہوں نے زکوٰۃ کی رقم دینی ہے ایک تو وہ مستحق ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے مسارت اللہ رب العزت نے اوپن نہیں چھوڑے بلکہ خود قرآن کے اندر بیان فرما دیے ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا۔ کل ہم مصارفین زکوٰۃ پر ڈسکس کریں گے۔ تو انسانی عقل پہ نہیں چھوڑا، تو فلاحی کام کے لیے بہت ساری NGOز زکوٰۃ جمع کرتی ہیں، اگر تو وہ جمع کر کے غریبوں میں تقسیم کرتی ہیں، ان کو مالک بناتی ہیں تو تب تو درست ہے، لیکن فلاحی کام کرواتی ہیں، ندی بنوا دی، کوئی نالا بنوا دیا، کوئی گلی بنوا دی، کوئی پل بنوا دیے، وہ اپنی ذاتی جیب خرچ سے یا کسی اور رقم سے بنوانا جائز ہے۔ اگر آپ زکوٰۃ کی رقم اس مال میں خرچ کریں گے تو یہ قطعی طور پر درست نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے کسی کو وکیل بنانا جائز ہے، آپ اپنا وکیل مقرر کر دیتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے ایسے بیرون ملک بہن بھائی ہیں جو اپنی زکوٰۃ کے لیے کسی کو وکیل مقرر کرتے ہیں اور رقم اس کو بھیج دیتے ہیں اور وہ زکوٰۃ دیتا ہے اس میں سے، یا ایسا آٹو سسٹم وہ لگا دیتے ہیں کہ فلاں بیوہ ہے اور آپ نے ہر ماہ اس کو جو ہے وہ اتنی رقم پہنچانی ہے، تو وہ شخص بطور وکیل وہاں پہنچا رہا ہے، تو ایسا کرنا درست ہے۔ لیکن اس میں ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے، ایک مسئلہ ایسا بھی میری نظر سے گزرا کہ 6 سال ایک شخص کی زکوٰۃ ایک بیوہ کے لیے بطور ذریعہ وکیل پہنچتی رہی، اور اس کا 6 سال کے بعد جب پاکستان وزٹ ہوا تو اس نے بیوہ سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ابتدائی 4-5 مہینے مجھے ملی ہے، اس کے بعد تو مجھے زکوٰۃ ملی نہیں۔ تو بعد میں تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ وکیل صاحب خود ہی استعمال فرماتے رہے اور انہوں نے اعتراف بھی کیا۔ تو اس لیے اگر آپ کسی کو وکیل بنائیں تو کم از کم اس بات کا دھیان رکھیں کہ وہ ایماندار ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جہاں جس خاص شخص کے لیے زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کے ساتھ بھی رابطے میں رہیں، تاکہ آپ کو یہ پتہ چلتا رہے کہ آپ کی زکوٰۃ کی رقم وہاں پہنچ رہی ہے۔ اب زکوٰۃ کی رقم جب 1 سال کے بعد بندہ اپنے ایسٹس جمع کرنے کے بعد اکٹھی دیتا ہے نا، تو پھر اسے یہ رقم بہت زیادہ لگتی ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ اپنے مال میں سے ہو، کہا وہ رزق جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ یہ رزق جو اللہ رب العزت نے، یہ مال جو اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور وہ فرماتا ہے خرچ تم نے کرنا ہے، ثواب تمہیں ملے گا، لیکن یہ رزق دیا ہم نے تمہیں، ہمارے دیے ہوئے میں سے دو۔ تو جب انسان یہ ذہن میرا کر دیتا ہے کہ میں اللہ کے دیے ہوئے میں سے دے رہا ہوں، تو پھر اس کے دل پر کوئی پریشانی کے اثرات لاحق نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت نے ایک جبر نہیں کیا اس پر کہ بیک وقت ہی آپ نے ساری زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ ہمارے لوگ پریشان اس لیے ہو جاتے ہیں کہ وہ سال کے بعد رمضان المبارک آتا ہے تو اس وقت وہ زکوٰۃ کا حساب لگاتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ 1 کروڑ روپیہ میرے پاس ہو گیا 1 سال اور 2.5 لاکھ روپے اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے، تو
اب 2.5 لاکھ روپے نکالنے کے لیے دل کے اوپر بہت بوجھ محسوس ہوتا ہے. ان کے پاس جو 97.5 لاکھ روپیہ ہے اس کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی. ان کی توجہ اس 2.5 لاکھ پہ ہے جو اللہ کی راہ میں دینا ہے. اس کا ایک طریقہ بھی ہے. اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ میرے دل کی کیفیت اس طرح کی ہے کہ میں گٹھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا, تو وہ اس کو کیٹیگری کے لیے ادا کرے. سال کے آخر میں ہی ادا کرنا یہ واجب نہیں. آپ حساب لگا لیں کہ میری اتنی زکوٰۃ بنتی ہے, آپ ہر مہینے اس میں سے کچھ حصہ ادا کرتے رہیں. اگر ہر مہینے بھی زیادہ بنتی ہے اور پریشانی بنتی ہے تو آپ زکوٰۃ کی رقم ہر ہفتے سائڈ پہ کرتے رہیں اور تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کرتے رہیں, تاکہ وہ بہت زیادہ آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مصارفین زکوٰۃ یہ بہت اہم ٹاپک ہے کہ زکوٰۃ کی تقسیم شروع کہاں سے کرنی چاہیے. انشاءاللہ اللہ رب العزت نے بلندی تو کل اس پر ہم تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم